السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج دو خبریں ہیں بلوچستان سے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو گورنر بلوچستان نے بڑا انکشاف کیا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور کابینہ کا اجلاس ہوا تھا آج، اس میں وزیر کیوں غائب تھے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے کابینہ پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک اطلاعات کی بنیاد پہ ایک پروگرام شیئر کیا تھا، ویلاگ اپنا، کچھ انفارمیشن آپ کو ہم نے شیئر کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا ایک خبریں ایسی آ رہی ہے کہ جی شاید موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کو شاید تبدیل کیا جائے۔ بلوچستان کی جو مخدوش صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ دیکھیں، خبریں سیکوینس ایک دوسرے سے آپ کو ملانا پڑے گا۔ پھر نون لیگ کے جو مقامی رہنما ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی موجودہ وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جائے۔ یہ نون لیگ والے کرتے ہیں، پارلیمنٹرین کی بات نہیں کرتا ہوں، نون لیگ والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا کہ نون لیگ مخلوط حکومت میں شامل ہے بلوچستان کا، ٹھیک ہے۔ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹایا جائے، اس کے متبادل کوئی اور وزیر لایا جائے، وزیر اعلیٰ۔ اس کے بعد کل کا جو واقعہ ہے، پرسوں کا ریلوے اسٹیشن کا، اس پہ ایک دن 2 دن کی تاخیر کے بعد، یعنی ہونا تو کل ہونا چاہیے تھا نا، آپ کا 9 کو یہ واقعہ ہوا ہے، 10 کو کابینہ کا اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ چلو 11 کو کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، لیکن آدھے سے زیادہ کیبنٹ کے لوگ اس اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ اگر یہ عام کوئی اجلاس ہوتا، مطلب روٹین کا کوئی اجلاس ہوتا، اس میں اگر چند ایک وزراء وغیرہ نہیں آتے تو بات ہضم ہو سکتی تھی، اس پہ بات نہیں نکل سکتی تھی۔ دیکھیں، یہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے یہ اسپیسیفک اس لیے ہوا ہے کہ کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن میں جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، ان میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس سے متعلق کابینہ نے بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا تھا، فیصلہ کرنا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، لاہ عمل کیا طے کرنی ہے، معاملات کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، حکومت پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے۔ اور ظاہر کہ ایجنڈا، اجلاس کا ایجنڈا تو پہلے سے ہی طے ہوتا ہے، اجلاس بلانے سے پہلے۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی آپ کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کو پہلے سے ہی انوائٹ کیا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے کہ یہ ایجنڈا ہے، اس پہ بات ہونی ہے۔ اس کے باوجود اتنے بڑے اہم کابینہ کے اجلاس میں، اہم موضوع پر کابینہ کے اجلاس پہ، یہ جو آدھے سے زیادہ وزراء کی غیر حاضری، اس سے کیا آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں، کیا سوال اٹھ سکتا ہے؟ سوال وہی اٹھ سکتا ہے کہ جو آپ کا ٹیم لیڈر ہے اس پہ شاید اعتماد کی کمی ہے، اس پہ اعتماد نہیں رہا اب۔ یا پھر ایک اور چیز جو ایز اے جرنلسٹ جو ہمیں کلک ہوتا ہے کوئی خبر نا، اس کی یہ ہے، دیکھیں کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں کتنے لوگ موجود تھے کتنے نہیں تھے، یہ تو ایز اے جرنلسٹ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ خبر جو لیک ہوئی ہے یہ کس نے کروائی ہے؟ ظاہر کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر سے یا کابینہ کے ممبران میں سے کسی نے خبر لیک کی ہے۔ اور خبر تب لیک ہوتی ہے جب کہیں سے کوئی اشارہ کوئی دیا جاتا ہو کہ یار یہ خبر لیک کرنی ہے۔ یہ ہم نے کئی پچھلے گورنمنٹس میں ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، جب کابینہ کا اجلاس سیکریٹ نہ ہو اور حاضری و غیر حاضریوں کا اعداد و شمار باہر خبریں ان کا زینت بنے، ہمارے جیسے صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ موجود ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے، میں پچھلے گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا جب 2.5 سال پورا ہوا تھا، اس کے بعد ڈاکٹر مالک صاحب کے کابینہ سے متعلق، ان کے فیصلوں سے متعلق اس طرح کی خبریں آتی رہتی تھیں، کیونکہ
اس ٹائم جو سیکنڈ آپ کا جو امیدوار نواب ثناء اللہ زہری صاحب تھے، وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو لابی تھا، ان کے لوگ تھے، وہ خبریں لیک کرتی تھی، سمجھ آ رہی تھی کہ جی اندر گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد نواب ثناء اللہ زہری صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے، جب ان کے سے متعلق جب معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہوئے تو ان کی بھی کابینہ کے اندر کی خبریں باہر آنا شروع ہوئیں، تب بھی ایسے لگا کہ جی اندر کوئی گڑبڑ ہے، اور جب گڑبڑ شروع ہوتی ہے تو اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جم کمال خان کا دور دیکھ لیں آپ، اس میں بھی اسی طرح کی خبریں کہ جی کابینہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر لی، اس طرح کی خبریں نکلتی رہتی تھی، ہمارے جیسے صحافیوں تک پہنچتی تھی۔ تو اس کے بعد جہاں صاحب بھی نہیں چلے گئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ جب اس طرح کے اشارے، کنائے اور اس طرح کی خبریں، چھوٹی موٹی خبریں جب لیک ہوتی ہیں، حالانکہ عام طور پر اگر دیکھا جائے چھوٹی سی خبر ہے یار، کیا ہے، کچھ لوگوں کی ضروری کام ہوا ہوگا، باہر گئے ہوں گے، موجود نہیں ہوئے ہوں گے، ایسا ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن ایز اے جرنلسٹ میں اس کو ذرا تھا نا تھوڑا الارمنگ سمجھتا ہوں بلوچستان کے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے، کہ خبریں کون لیک کروا رہا ہے، سمجھ گئے آپ۔ کل جب میں نے آپ سے جب آپ کو بتایا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے تبدیلی کی، تو وہ بھی تو کسی نہ کسی نے لیک کروائی تھی خبر نا، سمجھ جائے نا آپ۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے ادوار کا جب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا تھا حکومتوں کا، یہ وہی پیٹرن چل رہا ہے ابھی۔ کوئی ابھی اس بات کو مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے، اور ہٹایا جائے نہ ہٹایا جائے اس وزیر اعلیٰ کو وہ الگ بات ہے، میچورٹی آئے گی یا نہیں آئے گی حکومت کی تبدیلی کے فیصلوں میں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو پلیٹ ہے اس میں مکی گر چکی ہے، کھچڑی میں مکی گر چکی ہے۔ بلوچی کا ایک مثال ہے۔ برحال یہ اب صورتحال بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ساتھ ساتھ جڑا ہوا خبر، میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ دو خبریں ہیں۔ گورنر بلوچستان صاحب آج آتے ہیں ایک کالج میں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کا کوئی پروگرام ہے یونیورسٹی کی طرف سے، وہاں پہ گورنر بلوچستان کا اسپیچ آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ گورنر بلوچستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں پچھلے ادوار میں کرپشن نہیں ہوا کرتی تھی، پچھلے ادوار میں اگر کسی اسکیم کے لیے 2 کروڑ کی ضرورت ہوتی تھی تو حکومت 4 کروڑ دیا کرتی تھی، تاکہ وہ کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے ممکن ہو سکے، کہیں کوئی مالی رکاوٹ یا مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن آج انہوں نے کلم کلا کہا کہ آج جو ہے کوئی بھی اسکیم کے لیے پیسے ڈرا ہوتے ہیں، دیے جاتے ہیں، اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اور وہ کون کہتا ہے آدھا تمہارا آدھا میرا؟ کس کو کہتا ہے؟ کون کس کو کہتا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کی حکومت کے اندر موجود جو ورثہ اقتدار ہیں، جن کے پاس اختیار ہے پیسہ دینے کا اور پروجیکٹس وغیرہ رکھنے کا، ان کے لیے پیسہ لوکیٹ کرنے کا، پیسوں کی منظوری کا، تو وہی لوگ کہتے ہوں گے جی آدھا ہمارا ہے، اور کس کو کہتے ہوں گے؟ متعلقہ ٹھیکیدار کو کہتے ہوں گے، کانٹریکٹر کو کہتے ہوں گے، ظاہر ہے۔ دیکھیں گورنر کوئی عام میرا جیسا کوئی صحافی نہیں آ کے بیٹھ کے انہوں نے ایک ویلو کر لیا، کچھ باتیں ٹھیک کچھ غلط، ٹھیک ہے۔ گورنر مرکز کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، سیمبل ہوتا ہے۔ مثال 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پر تو کاٹ دیے گئے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت بھی گورنر جو ہوتا ہے وہ مرکزی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ اور آپ کا جو موجودہ گورنر کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ نون لیگ سے ہیں۔ نون لیگ کے ایک طرف پارٹی کے لوگ پریس کانفرنس کر کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب بھٹی صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت نہیں چلا سکتے، صوبہ چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لہٰذا اس وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے، کوئی اور وزیر اعلیٰ لایا جائے۔ یہ نون لیگ کے لوگ پریس کانفرنس کر کے بولتے ہیں۔ پھر اگلے ہی دن یا 1-2 دن کے بعد ان کا گورنر تو آفیشیل بندہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے ڈائریکٹ اس حکومت کا نام تو نہیں لیا ہے انہوں نے کہ یار اس حکومت میں ہوا ہے، انہوں نے ظاہر کہ ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے، اس تقریر سے، اسپیچ سے ہٹ تو موجودہ حکومت ہوئی ہے نا، اور آفیشیل ہیں، اور ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے،
تو کیا آپ اس بات کو، یہ جو کڑی جو ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس سے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ شاید نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ موجودہ وزیر اعلیٰ نہ رہیں؟ صحیح ہے. نون لیگ ظاہر کے مرکز میں حکومت ان کے پاس ہے، اور بلوچستان میں کولیشن میں ہے، اور موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ پیپل پارٹی کے اپنے سینئر جو لوگ ہیں، صوبائی قیادت ہے، وہ اپنی مرکزی قیادت کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی یہ قیادت، صوبائی قیادت اپنی مرکزی قیادت کو، کہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ ہماری پارٹی سے ہیں نہیں، پیراشوٹر ہیں، باہر سے آئے ہیں. ایک دو اٹیمپٹ بھی ہوا تھا، میں نے تفصیل بات کی تھی نا آپ کو کل. تو یہ نون لیگ ابھی آ کے مل گئی ہے انہی مخالفین کے ساتھ جو پیپل پارٹی کی قائدین میں شامل ہیں، صوبائی، جو موجودہ حکومت کے خلاف محاذ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور ان کی کمزوریاں وغیرہ وقتاً فوقتاً وہ نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں. نون لیگ نے بھی پیپل پارٹی کا وہ گروپ جو وزیر اعلیٰ صاحب کے، موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیا ہے. تو یہ گروپ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. اور دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو، یک دم تو اس کو نہیں ایسے نہیں کر کے بتایا جاتا ہے کہ نکلیں آپ چلے جائیں. کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، اس کے لیے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے، گراؤنڈ بنانی ہوتی ہے. تو وہ ماحول بنانا اور گراؤنڈ بنانے کا سلسلہ میرے خیال میں شروع ہو چکا ہے. پہلے پیپل پارٹی کا جو مخالف گروپ تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا، وہ ماحول بنا رہا تھا. اب تو نون لیگ والے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور اپوزیشن ظاہر ہے کہ بلوچستان میں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. یہ تو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا کوئی اپوزیشن ہے نہیں. جمعیت والے بھی نارملی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اور باقی بھی کوئی اپوزیشن نہیں ہو رہا ہے. آپ گزشتہ 6-7 مہینوں کا ریکارڈ اٹھا لیں، وہ مولانا ہدایت الرحمٰن تھوڑی بہت جو ہے وہ جذباتی تقریر کر لیتے ہیں اسمبلی میں، پھر رات کو جا کے سی ایم صاحب سے ملتے بھی ہیں، اپنا کوئی کام شام نکلواتے بھی ہیں. اپوزیشن بہرحال نہیں ہے. تو اپوزیشن بھی نہیں ہے، مخلوط حکومت بھی ہے. اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اپوزیشن خوش ہے. سمجھ گئے آپ کہ اپوزیشن خوش ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے جانب سے کچھ سینئر صحافیوں کو اور بلوچستان اسمبلی کے ممبران کے لیے کوئی عشائیہ دیا گیا تھا. تو جب ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ واقعی میں نیشنل پارٹی والے بھی موجود تھے، بی ایم پی کا اکلوتا ایم پی اے بھی اس کانے میں شامل تھا، جماعت اسلامی کا اکلوتا جو ہے وہ بھی شامل تھا کانے پہ. پیپل پارٹی نون لیگ والے تھے صاحب نے. وہ میرے خیال میں دراصل وزیر اعلیٰ صاحب نے صحافیوں کو اور اپنے کولیشن کو اور اپوزیشن کو ایک میسیج دینے کی کوشش کی، ہم سب ایک ہیں. ٹھیک ہے، مخالفت ہوتی ہے اسمبلی کے اندر ادھر ادھر، لیکن ہم ایک ہیں. دیکھیں ایک ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. وہ ایک اچھا ایک ڈپلومیٹک ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حربہ، پتہ نہیں حربہ کا لفظ جو ہے صحیح فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک اچھا ڈپلومیٹک طریقہ انہوں نے کیا تھا، وہ ایک افیکٹ تھا، وہ کامیاب ہوا تھا. لیکن جب اپوزیشن بھی فرینڈلی ہے اور مخلوط حکومت بھی ہے، کوئی ناراض بھی نہیں ہے، سب کو ان کے حصہ بھی مل رہا ہے، اس کے باوجود پھر اس طرح کی خبریں کیوں نکل رہی ہیں؟ تو نہیں نکلنا چاہیے تھا. باوجود حکومت کو بالکل ایک مضبوط وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے ابھر کے سامنے آنا چاہیے تھا. اور پھر یہ ایک بات جو میں جام کمال خان صاحب کے دور سے لے کر اب تک جو بطور جرنلسٹ میں فیل کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے نا، مشکل وقت، تو وزیر اعلیٰ کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی بندہ سامنے نہیں آتا. جام صاحب کا بھی یہی صورتحال تھی. ان کے پاس ایک ترجمان تھا لیاقت شاہوانی صاحب، وہ تھوڑا بہت بولتے رہتے تھے جام صاحب کے حق میں. باقی کابینہ کا ایک ممبر بھی سامنے نہیں آیا، کسی بھی معاملے پہ بات نہیں کی.
موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کا اگر دیکھیں آپ کو ایک سنگل ممبر ایسا نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ٹیم لیڈر کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، اکیلا وزیر اعلیٰ صاحب ہے۔ اور پھر ایک تاثر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، مطلب یہ جو آپس میں بیٹھتے ہیں نا ان کی بڑی عجیب عجیب باتیں نکلتی ہیں، ظاہر ہے کہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ ہم شیئر نہیں کرتے اور شیئر کرنا بھی نہیں چاہیے، بدنیتی ہوتی ہے۔ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو سی ایم سیکٹر ہے اس کے اندر ایک لابی، بڑا اسٹرانگ لابی موجود ہے۔ وہ لابی جب چاہے جس طرح چاہے وہ اپنا اچھا برا صحیح غلط کام نکلواتا ہے۔ ابھی وہ لابی میں کون ہے، وہ لابی کیوں بنائی گئی ہے وہاں پہ، تو یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ بہت سارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ بس صرف وزیر اعلیٰ سے متعلق آپ بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، میں نے سب پہ کی ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں خامیاں ابھر کے سامنے آتی ہیں، بالکل ایسے سورج کی روشنی کی طرح سامنے آتی ہیں جو خامیاں کمزوریاں ہیں، تو پھر اس پہ تو آنکھیں بند نہیں ہو سکتی نا۔ چھوٹی موٹی خامی ہو، کمزوری ہو، چلو ٹھیک ہے، درگزر ہو سکتا ہے۔ بڑی بڑی خامیاں نہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہیں، فحش غلطیاں ہیں، بلنڈرز ہیں، سامنے آتی ہیں، تو اس پہ تو بات ہوتی ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا کوئی اور کرے گا، وہ نہیں کرے گا کوئی اور کرے گا، بات تو ہوگی، تنقید تو ہوگی۔ یہ تنقید نہیں ہے ویسے، بیسکلی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تنقید کرنے کو تو بہت کچھ ہے، بات کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال بن گیا ہے بلوچستان میں، وہ جو رجیم چینج کہیں، حکومت کی تبدیلی کہیں، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کہیں، یہ آہستہ آہستہ وہ جو پوڑے جو ہے وہ پوٹ رہے ہیں، جس میں پوڑے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں آخرکار، پھر وہ پھوٹنا شروع ہو گئے۔ اور گورنر بلوچستان نے جو اسپیچ کی ہے اس پہ بالکل مہر لگا دی ہے، اسٹیمپ کر دی ہے اس پر۔ اب کیا گورنر بلوچستان کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسی گورنر بلوچستان صاحب نے جب یہ حکومت بنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی 2.5 سال کا فارمولہ ہے میرے بھائی، پیپل پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا۔ 2 بار انہوں نے کہا، تیسری بار ان کی قیادت نے کہا یار تھوڑا اولا رکعت، خاموش، ٹائم آئے گا تو ہم خود بات کریں گے، پھر ہم خود کہیں گے کہ بات کریں، فی الحال خاموشی۔ پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، حالانکہ حکومت جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 2.5 سال کا فارمولہ ہوا ہے، اور نون لیگ والے کہتے ہیں ہو گیا ہے جی۔ تو یہاں تو 2.5 سال تک پورا ہونے دیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ 2.5 سال تک موجودہ حکومت کا چلنا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے ہمیں۔ 2.5 سال پورا جو ٹینیور ہے نون لیگ، تب تک نون لیگ کی جگہ پیپل پارٹی، اگر تبدیلی ہوئی وزارت اعلیٰ کی تو وہ پیپل پارٹی اس کی جگہ لے گا، اس کے بعد 2.5 سال کے بعد پھر نون لیگ کو یہ حکومت دی جائے گی۔ اشارے، کنایے اور آثار ایسے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔